بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں آپ تمام حضرات کا، خصوصاً پریس سے تعلق رکھنے والے تمام ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ سن 1974 میں آئین پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ جولائی میں سن 1974 کو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے بل پیش کیا تھا، اور تفصیلی بحث و تمہیز کے بعد قادیانیوں کو بھی بلایا گیا پارلیمنٹ میں، اور پھر پارلیمنٹ میں ان کا مناظرہ ہوا۔ جمعیت علماء اسلام کے اس وقت کے قائد حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو پارلیمنٹ کی طرف سے نامزد کیا گیا کہ ان کے ساتھ بحث کی جائے، مناظرہ کیا جائے۔ 13 دن مسلسل بحث کے بعد بالآخر بالاتفاق قادیانیوں کو، وہ جو بھی گروپ تھا، احمدی تھے، لاہوری تھے یا جو بھی تھے، سب کو بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ غالباً یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بین الاقوامی سطح کی سازشوں کی روک تھام کی گئی تھی، جس پر ہم آج بھی اپنے اکابرین کی اس محنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک آئین پاکستان میں اس شک کو ختم کرنے کے لیے قادیانی اور بین الاقوامی سطح پر یہودی یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے آئین سے قادیانیوں کے متعلق اس قانون کو ختم کیا جا سکے، لیکن سن 74 سے لے کر اب تک جمعیت علماء اسلام مسلسل اپنے آئین کا دفاع کرتی رہی ہے، اور خاص کر آئین میں قادیانیوں کے متعلق یا عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو قانون بنایا گیا تھا، مسلسل ہم اس کا تحفظ بھی کر رہے ہیں اور اس کی نگرانی اور چوکیداری بھی کر رہے ہیں۔ پہلی حکومتوں میں بھی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے کوئی ترمیم لائی جا سکے، لیکن جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ کے اندر اس کے لیے محنت کرتی رہی، اور جب پارلیمنٹ میں عددی تعداد ہمارے آڑے آئی تو پھر ہم پاکستانی قوم کے پاس آئے اور پاکستانی قوم کو ہم نے جگایا، اور الحمدللہ افرادی قوت جمعیت علماء اسلام جب حکومتوں کے خلاف سڑکوں پر لے آئی تو پھر حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میرے محترم ساتھیوں، آج ایک مرتبہ پھر موجودہ حکمران جب سے برسر اقتدار آئے، ان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہماری خارجہ پالیسی، ہماری داخلہ پالیسی، ہماری معاشی پالیسی
پاکستان کی تاریخ میں اتنی ناکام ترین حکومت آج تک ہم نے نہیں دیکھی جو موجودہ حکمرانوں کی، اور پہلے دن سے لے کر آج تک ان کی خواہشات، ان کی کوششیں، ان کی تگ و دو ہماری نظر میں صرف اس پر ہیں کہ کس طرح ختم نبوت کے قانون کو غیر مؤثر کیا جا سکے، کس طرح اس عقیدہ ختم نبوت میں دراڑیں پیدا کی جا سکیں۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں بھی مسلسل اس کا دفاع کر رہی ہے، اور پہلے دن وزیر اعظم صاحب کے حلف میں جب انہوں نے خاتم النبیین کا لفظ ادا نہیں کیا تو اس وقت لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ زبان پھسل گئی اور جس کی وجہ سے وہ خاتم النبیین کا لفظ ادا نہ کر سکے، لیکن اس کے بعد اقتصادی کونسل میں میاں عاطف جیسے قادیانی کو ممبر بنانا، اور جب احتجاج کیا گیا اور ایک ممبر کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو پھر بجائے اس کے کہ صرف میاں عاطف کو ہٹاتے اس پوری کونسل کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کرتارپور روڈ کا افتتاح کیا گیا، بظاہر یہ کہا گیا کہ یہ ہم نے پڑوس میں آباد سکھوں کے لیے کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قادیان سے ربوے تک لوگوں کا سفر آسان کرنے کے لیے یہ روڈ بنایا گیا۔ بظاہر تو ہم انڈیا کے بڑے خلاف ہیں، لیکن اس میں آپ نے بھی دیکھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے سکھوں کا لباس پہنا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آسیہ ملعونہ، جس کا کیس گزشتہ 9 سالوں سے پینڈنگ تھا، نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کوئی فیصلہ کر سکے، نہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں کوئی فیصلہ ہو سکا، نہ اس کو باہر بھیجنے کی جرت کی جا سکی، لیکن ان لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو باہر ملک روانہ کیا۔ پہلے یہ مانتے نہیں تھے، لیکن امریکہ جا کر وزیر اعظم صاحب نے خود پریس کے سامنے اقرار کیا کہ آسیہ ملعونہ کو ہم نے بھجوایا۔ اس طرح ناموس رسالت پر صحابہ کرام کی توہین، ہمارے نصاب تعلیم میں 4تھی کلاس کے دینیات میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، قرآن کے آیات کا غلط ترجمہ کیا گیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے انما غنمتم کا معنی جو ہے لوٹ مار کیا ہے، اور اس لیے وزیر اعظم صاحب نے اس کا معنی لوٹ مار کیا کہ قادیانیوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں اس آیت کا معنی انہوں نے بھی لوٹ مار لکھا۔ کس چیز کو ہم صحابہ کرام کے متعلق وزیر اعظم صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ یہ ڈرپوک تھے۔ اتنی بڑی توہین اگر اس منصب پر بیٹھ کر کی جائے تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ کراچی میں صحابہ کرام کو برسر عام سڑک کے اوپر جس طرح جن الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا، زبان اجازت نہیں دیتی وہ گستاخانہ الفاظ ادا کرنے کی، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، ہمیں یہاں حکمرانوں کی بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور ہم کرتے ہیں، ورنہ یہ قوم آج معاشی طور پر غربت کی لکیر سے
90-95% عوام جو ہے وہ نیچے وقت گزار رہی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اگر ہم خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو ہمارے پڑوس میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ تعلقات بنانے پر خوش ہو۔ چائنا جیسے دوست ملک کو بھی ہم نے ناراض کیا، امریکہ کے لیے، اور ان حکمرانوں نے سعودی عرب جیسے ملک کو ناراض کیا جو ہمیشہ مشکل وقت میں اس پاکستان کا ساتھ دینے والا ملک تھا۔ پڑوس میں ہم ایران کے ساتھ تعلقات خراب کر چکے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات گزشتہ 70-73 سالوں سے نہیں بن رہے، اور افغانستان کی صورتحال بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ لیکن اس تمام تر کوتاہیوں کے باوجود کہ آج عوام بلک رہی ہے مہنگائی سے، آج عوام بلک رہی ہے، اور اب تو آپ نے بھی دیکھا، پھر اگر ہم ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو یہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایسا کیوں کہا۔ اب جو حکمران بھنگ کی اجازت دیتا ہو اس کو ہم بھنگی نہ کہیں تو کیا کہیں، آپ مجھے بتا دیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر ہم کوئی کمپرومائز کسی حکمران کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے لیے جمعیت علماء اسلام پچھلے 2 سال سے مسلسل ہم نے ملک بھر میں 15 ملین مارچ کیے تحفظ ناموس رسالت کی، پھر ہم نے آزادی مارچ کیا، کوشش کی کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن باوجود ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو یکجا نہیں کر سکے۔ آج بھی ہماری کوشش اسی طرح جاری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دن بھر کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اپوزیشن جماعتیں اگر آج بھی آ کر ان چھوٹی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو میرے خیال میں اس حکومت کے لیے ہم پاکستان کی سرزمین تنگ کر دیں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، عقیدہ ختم نبوت کو لے کر ایک مرتبہ پھر ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، چونکہ 7 ستمبر آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ سن 1974 میں 7 ستمبر کو ہی پاکستان کے پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور ہر سال ہمارے ملک میں یوم الفتح کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جمعیت علماء اسلام نے تمام مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر اور خصوصاً ختم نبوت کی تنظیم اور ان کے اکابرین کی اجازت کے ساتھ پشاور میں ہم پہلی مرتبہ ختم نبوت کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے لیے ہم نے انتظامی کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کانفرنس کے لیے ہم نے میڈیا کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کانفرنس کے لیے ہم نے اسٹیج کمیٹی تشکیل دی تھی، اور ابھی چند روز قبل ہم نے ایک مرتبہ پھر تمام کمیٹیوں کا جائزہ لیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری تمام کمیٹی وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی جماعت نے پورے صوبے کا اس حوالے سے باقاعدہ دورہ کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ ماہ کی 7 تاریخ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں فیصلہ کیا، تو اس کے بعد جنوبی اضلاع میں ایک ایک ضلع میں جا کر یہ فیصلہ وہاں ضلعی جماعتوں کو سنایا کہ ہم 7 ستمبر کو ایک عالمی سطح کی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، اس کے بعد لکی، مروت، بنو، کرک، کوہاٹ، ہنگو، اس کے بعد ہم نے یہاں وسطی اضلاع کا
बशमूल पेशावर के यहाँ तमाम ज़िली जमातों के ज़िम्मेदारान का इजलास बुलाया, जिसमें मरकज़ी अमीर साहब भी तशरीफ़ लाए थे। और उसके बाद फिर हम हज़ारा डिवीज़न गए, हम मलकंड डिवीज़न गए, वहाँ के तमाम अज़ला को इस हवाले से प्रोग्रामात करना, साथियों को, लोगों को मुनज़्ज़म करना और इस इज्तिमा के लिए लोगों को लाना, हमने उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको सौंपी। उसके बाद हमने वस्ती अज़ला का एक मरतबा फिर तफसीली दौरा किया। सवाबी, मर्दान, नौशेरा, चारसद्दा, पेशावर, इसमें हमने अवामुन्नास को ये पैगाम दिया है कि आज एक मरतबा फिर ज़रूरत है कि हमारे हुक्मरान यहूदियों और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के इशारों पर अपने उस एजेंडे को तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो ख़त्म नबूवत के हवाले से। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी हुक्मरानों के लिए रुकावट बनती रही है और एक मरतबा फिर जमीयत उलमा इस्लाम एक मारका कुन कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी, मेरा दावा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताईद हासिल रही और यकीनन है तो जमीयत उलमा इस्लाम अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड इस कॉन्फ्रेंस में तोड़ेगी इंशाअल्लाह। जो जज्बा, जो वलवला, जो जोश, जो मोहब्बत सरवर कायनात से पाकिस्तान के आवाम को और खुसूसन हमारे पश्तून बेल्ट को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उसका मुजाहरा 7 सितंबर को यहाँ का मुसलमान करेगा। ये हमारी मजबूरी क्यों बनी? मैंने जिक्र किया आपके सामने कि हमारे हुक्मरान वो मुसलसल कोताहियाँ कर रहे हैं और ख़ासकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत की वजह से। हमने बारहा इनको समझाने की कोशिश की, अगर पाकिस्तान के आईन पर आप अमल नहीं करेंगे, आप ख़त्म नबूवत के उस कानून पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। जिस तरह पंजाब के गवर्नर को मारा गया इस्लामाबाद में, जिस तरह पिछले दिनों यहाँ पेशावर की अदालत में एक मलऊन को जहन्नम रसीद किया गया, अगर हुकूमत उन लोगों को जो लोग तौहीन रिसालत करते हैं, आज भी अदालतों में सैकड़ों की तादाद में मुकदमात पड़े हैं, कोई अदालत फैसला करने के लिए तैयार नहीं। और अगर अदालत में केस जाता है तो आसिया मलूना की तरह हमारे हुक्मरानों की सरबराही में उसको आज़ाद किया जाता है और गैर मुल्क भेज दिया जाता है। अगर इस तरह कादियानियों की यहाँ सरपरस्ती होती रहेगी, कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, तो फिर खालिद फैसल जैसे नौजवान कानून को हाथ में लेंगे। आप भी कहेंगे कि वो तो मुजरिम है। एक मिनट के लिए मैं भी तस्लीम कर लूँ कि उसने कानून क्यों हाथ में लिया, और हम अगर आज उसको मुजरिम कहते हैं या उन लोगों को मुजरिम कहते हैं जो जिन पर मुकदमात बने हुए हैं, तो क्या पार्लियामेंट के रास्ते ख़त्म नबूवत के अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ न करना, पार्लियामेंट के रास्ते उसमें तरमीमात लाकर उसको कमज़ोर करना, या बैनुल-अक़वामी एजेंडे को यहाँ अपनी कौम और अपने मुल्क में मुसल्लत करना, क्या ये आईन के साथ गद्दारी नहीं है? क्या ये अक़ीदे ख़त्म नबूवत के साथ गद्दारी नहीं है? और अगर हम हुक्मरानों के उस पर तायीद पर इस तरह के काम करेंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात होंगे। मैं समझता हूँ कि इसमें इन नौजवानों का इतना जुर्म नहीं होगा जितना हमारे हुक्मरानों का जुर्म है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम, आपकी भी इल्म में है कि भरपूर तैयारियों के साथ जलाज़ाक चौक में इंशाअल्लाह तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा करने जा रही है।
तमाम अज़ला के साथ हमारे राब्ते हैं और क़बाइल से हमारा राब्ता है। क़बाइल की जमात जो है वो भी इसमें भरपूर काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला 7 सितंबर को पाकिस्तान की तारीख़ में एक फ़क़ीदुल मिसाल और अज़ीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके सामने होगी। मैं जहां इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूंगा, वहां इंतज़ामिया से गुजारिश भी करूंगा कि ये सिर्फ ये नहीं कि जमीयत उलमा इस्लाम या हमारे तंजीमी या ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है, बल्कि ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत जिस तरह हमारे लिए अहम है, इस तरह हमारे इंतज़ामिया के लिए भी अहम है। और मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 2 सालों से जमीयत उलमा इस्लाम ने जितने भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस किए हैं या आज़ादी मार्च 14 दिन पर मुहित जो आज़ादी मार्च किया है, जिसमें दरख्त का एक पत्ता भी ज़ाया नहीं हुआ है, हम गारंटी देते हैं कि अगर हमारे लिए रुकावटें न बनाई जाएं और बाज़ जगहों पर जहां रुकावटें मुमकिन थी, हमने इंतज़ामिया की तवज्जो उस तरफ दिलाई है। ख़ासकर जनूबी अज़ला से आते हुए हमारे यमतनों से आगे जो रोड है उस पर ट्रैफिक का यकीनन एक बहुत बड़ा दबाव है, लेकिन गुज़श्ता दिनों वहाँ कस्टम के कोई मसला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो रोड के दोनों किनारों पर खड़ी हैं और वो मैं समझता हूँ हमने इंतज़ामिया की को निशानदही भी की है कि उस रोड को हर सूरत में साफ़ किया जाए और किसी तरीके से हमारे काफ़िलों के लिए रुकावट न बने वो चीज़। इंतज़ामिया ने हमसे कहा भी है कि इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस रास्ते को क्लियर कर सकें और हमारे आने वाले लोगों के लिए कोई रुकावट न हो उसमें। मैं आप हजरात के सामने ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने कोशिश की है कि इस कॉन्फ्रेंस को आजकल के मीडिया से ख़ासकर जो सोशल मीडिया है या जो जितनी तरक्की कर चुकी है मीडिया के मैदान में, उसमें हमारी कोशिश होगी कि ओबे सिस्टम के ज़रिए हम बैनुल-अक़वामी सतह पर पूरी दुनिया को ये क्राउड दिखा सकें और यहाँ की जो गुफ्तगू है वो दिखा सकें। इसमें हमने तमाम मजहबी जमातों की क़ियादत को भी दावत दी है और इंशाअल्लाह ताला जनाब साजिद मीर साहब, सिराजुल हक साहब और इसी तरह अवैस नूरानी साहब और दीगर हमारे अकाबिर ख़ासकर ख़त्म नबूवत के हमारे मौलाना अल्लाह वसाया साहब, मौलाना खलील अहमद साहब, शहाबुद्दीन पोपलजई साहब और इस तरह हमारे दीगर अकाबिरीन जो हैं वो भी जमीयत उलमा इस्लाम के स्टेज पर आपको नज़र आएंगे। इसके साथ साथ आपको एक और ख़बर भी देता हूँ कि बहुत सारे दीगर पार्टियों के मरकज़ी रहनुमायान और सूबाई रहनुमा भी उस दिन जमीयत उलमा इस्लाम के स्टेज पर काफ़िले शेखुल हिंद में शमूलियत का ऐलान करेंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी सवाल है? तमाम मीडिया बरादरी से गुजारिश है कि एक तो हमारा ये पेशा है, ये ख़त्म नबूवत का जो प्रोग्राम है, इसमें एक जज्बे के तहत आप लोगों ने भी तशरीफ़ लाना है। आपको बाकायदा हम दावतनामा भी भेजेंगे, कार्ड भी आपके लिए इशू होगा, लेकिन आपका एक अपना भी जज्बा होना चाहिए। वो वैसे भी है, हमारे साथ आप लोगों का ताल्लुक़ बड़ा पुराना है, लेकिन ये एक ऐसा जज्बा है ख़त्म नबूवत का, इसमें दो राय नहीं कि आप लोग हमारे साथ हर वक्त ताउन भी करते हैं और इस इज्तिमा में आप अपने जज्बे के साथ इंशाअल्लाह आएंगे। जी भाई। कौन? जी। उन्होंने कराची इस्लामाबाद में सलाम और कराम को गाड़ी दी काबिल कहा गिरफ्तारी का हज़रत हम तो बहुत पहले इनका मुतालबा कर चुके हैं। हमारे मरकज़ी अमीर साहब का इस पर मौक़िफ़ वाज़ेह आ चुका है कि ये वो कमज़ोरियाँ हैं क्या इसको किसी भी सूरत में मुसलमान आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपसे सामने अभी भी अर्ज़ किया है
کہ وہ الفاظ ہمارے منہ پر نہیں آتے کہ ہم کس طرح کہیں. ہمارا مطالبہ کیا، ہمارا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو صرف یہ نہیں کہ گرفتار کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور پاکستان کے آئین میں انبیاء کی توہین، صحابہ کی توہین کی جو سزا ہے وہ قرار واقعی سزا ان کو دی جانی چاہیے. مولانا صاحب آپ نے بات کی کہ جی جو موجودہ حکومت ہے وہ ختم نبوت پہ مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ترامیم لائے کوشش کریں. بات ہوئی کہ جی بات آپ کی طرف سے بھائی یہ پہلے سے بھائی کہ یہ سلیکٹڈ ہے، خود نہیں کر رہا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کر رہا ہے یا کسی کوئی اور اسے کروا رہا ہے جن کے پیچھے لوگ ہیں؟ ہم نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کو یہ ایجنڈا باہر سے دیا گیا ہے. اور میں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اس کے متعلق ہمارے قادیانی اور یہودی لابی جو ہے وہ پوری دنیا میں سرگرم ہے، اور ان کی کوشش اول روز سے یہ ہے کہ پاکستان میں اس قانون کو ختم کیا جا سکے، اور پہلے دن سے جمعیت علماء اسلام اس آئین کے شق کا تحفظ کر رہی ہے اور آخر دم تک کرے گی. اور میں جلسوں میں تو کہتا ہوں، لیکن یہ ماحول صحافیوں کا ہے، جذباتی ماحول نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کا جب تک ایک ورکر بھی زندہ ہے پاکستان میں اس آئین کو کسی کا باپ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. پھر کیا وجہ ہے کہ تمام جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں سے جان کرو؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ کی یا مولانا صاحب کی سیاست پر یا قیادت پر ان کے اعتماد کی وجہ کیا ہے، یا کہ آپس میں یہ لوگ مل بیٹھ کے اظہار نہیں کرتے؟ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ یہ سوال مجھ سے کرنے کا نہیں ہے، ان سے کرنے کا ہے. ہم نے تو بارہا کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح، اور 10 تاریخ کو انشاءاللہ اجلاس بھی ہے، دوبارہ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو چکا ہے، 10 تاریخ کو دوبارہ اجلاس ہے. ہماری پھر کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس پوری اپوزیشن کو مل کر ساتھ لے چلیں گے. کچھ دن پہلے قومی اسمبلی سے بل پاس ہے کہ جہاں پہ وہاں پہ ساتھیوں نے تین بیٹا ضرور بچا جائے گا، جو کہ بل باقاعدہ طور پہ مشترکہ طور پہ پاس نہیں ہوا. تو ایک طرف اس کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں لوگوں کے طرف یہ اقدامات ہو جا رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون میں وہ لوگ ضروری جگہ مسلط کریں. دیکھیں، انہوں نے ریاست مدینہ کا نام لے کر یہاں کیا گل کھلائے ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور صرف قانون میں خاتم النبیین کا لفظ لکھ دینے سے کیا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے؟ عقیدہ ختم نبوت اور چیز ہے، لفظ خاتم النبیین لکھنا اور چیز ہے. اور نہ اس حکمران سے یا اس حکومتی ٹولے سے ہمیں یہ امید ہے، جس طرح مدینہ کے ریاست کے نام پر انہوں نے پاکستانی قوم کو دھوکہ دیا ہے، اس طرح خاتم النبیین کے لفظ سے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. جی شکریہ، جزاک اللہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ.